اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو اس کا نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس میں تو کسی کو کوئی شک شبہ نہیں نہ ہے، کوئی دو رائے نہیں نہ ہے۔ پہلی تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب تسی نمک کھانا چھڑ دیو۔ کیا چھوڑ دو؟ تسی جناب مٹھا کھانا چھڑ دیو، تسی حضرت جی چھوٹا گو چھڑ دیو تے تسی وڈا گو چھڑ دیو۔ یار سچی بات کرنا، چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو ذرا۔ اچھا کوئی آپ میں سے مجھے بتلائے گا یہ نمک حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ اور میٹھا، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، چوریاں نہیں چھوڑا، ڈکیتیاں نہیں چھوڑا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صاحب ایک ہمارا دوست تھا، وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا، مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ غائب۔ ایک دن اس نے بھی مٹھائی کھانا چھوڑ دی، میں کہا یار انہیں کھاندا ہوئے؟ کہندا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے۔ کس نے منع کر دیا ہے؟ اونچی بولو ذرا یار، میری پتہ نہیں یہ بات کس کے دل پر چوٹ لگے، اللہ کرے وہ میرے آقا کا فرما بردار غلام بن کے اٹھے گا۔ غور سے سنو، کس نے منع کر دیا ہے؟ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، اور کھایا کر مٹھائی۔ مجھے کہنے لگا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا، اونچی بول دو یار، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو تو خیر خواہ کہتا ہے، اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر جیب میں فیس ڈالتے رہو۔ کیوں جی حضرت صاحب فیس واسطے پیسے نہیں اندر وڑن دینے نے؟ بولو تو صحیح، فیساں بھی دیندے رہو۔ خیر خواہی کنی دیر تک؟ جنی دیر ساچ سا مر گئے تو خیر خواہی، اونچی بولو یار۔ بڑے سے بڑا خیر خواہ اندھیری قبر میں دفن کر کے کہنا لے بھی اللہ دے والے، کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، آئے سانا تاج کھیڈ ہوئے، آ سانا شراب پی ہوئے، او مت گھبرا سی تیرے نال مران گے۔ کیوں جی حضرت صاحب جدو مر جانے پھر نال مر دے نے؟ پھر کہنے لے جاؤ کدے بو نہ اللہ پوے، کڈو این فٹافٹ۔ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ میں نے کہا جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، اور میرے آقا ایسے خیر خواہ ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ ارے سرکار ایسے خیر خواہ ہیں، آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے زندہ ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، پہلی امتوں میں ایک کے گناہ پایا جاتا تھا، جو زنا کرتے تھے چوری نہیں کرتے تھے، جو چوری کرتے تھے زنا نہیں کرتے تھے، ایک کے گناہ پایا جاتا، عذاب آ جاتا۔ آج ساری امتوں کے گناہ کرو، اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، عذاب نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟
قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں جبکہ تو ان میں موجود ہے۔ اور پھر قیامت کے دن ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، اکلوتے بیٹے کو ماں چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی، اور سرکار وہاں بھی خیر خائی فرمائیں گے۔ اب میں ہاتھ باندھ کر آپ سے ایک بات عرض کروں گا، ایسے خیر خواہ کا کہا ماننا چاہیے کہ نافرمانی کرنی چاہیے؟ اونچی بولو ذرا، ایسے خیر خواہ کو راضی کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ تو پھر حدیث پاک سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ میں اس حدیث مبارکہ سے کیا مطلب اخذ کرتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں حضرت صاحب، آپ تہجد کے وقت پچھلے پہر اٹھو اور آپ کا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی۔ ارے اگر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو میرے آقا کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، یار محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے دعوے کرتے میں علی دا ملنگا، میں علی دا بڑا محبت کرنا رہا، میرے دل میں علی سے محبت ہے۔ ارے محبت کا تقاضا یہ ہے جو علی کر رہا ہے تم بھی وہی کرو، یہ ہے محبت کا۔ حضرت صاحب علی کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے۔ میں پھر اپنی بات ریپیٹ کرنے، میری بات غلط ہو میری اصلاح کرنا۔ علی کی ابتدا بھی مسجد ہے، اور اونچی بولو، اور اسی مسیطے وردہ ہی نہیں، علی دے پکے نوکراں۔ اور یار نوکر کی تعریف بھی تو دیکھو، نوکر کہتے کس کو ہیں؟ نوکر وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی رائے کچھ نہ ہو، وہ ہر وقت اپنے آقا کی طرف دیکھتا ہے، جو حکم ہوگا وہی کام کرے گا، یہ ہے نوکر۔ علی دا نوکر نہ تے مسیطے وردہ ہی نہیں، باری کھلو کے پنگ پی کے، چرس پی کے، شراب پی کے، علی اور علی کو شراب سے کتنی نفرت، نشے سے کتنی نفرت۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دریا بہ رہا ہو اور اس میں شراب کا صرف ایک قطرہ گر جائے، کیا؟ پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرمایا علی اپنی بکریوں کو بھی وہ گھاس کھلانا پسند نہیں کرے گا۔